یہ جو میچنگ ہیڈنگ والا سوال ہے آئلٹس میں، اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت سے لوگوں کو اس سے یہ نہیں ہوتا. جو طریقہ میں اب آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ یقین کیجئے اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا تو اگر 7 سوال آتے ہیں تو 6 ضرور ٹھیک ہو جائیں گے. آپ صرف اس کو تسلی سے سنیے گا اس بات کو. اور اگر 13 سوال آ جائیں گے تو 10-11 ضرور ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ اسے سمجھیں گے سنیں گے تو آپ کو ظاہر سمجھے گا. 2 ہی طریقے بتاؤں گا آپ کو. پہلی دفعہ جب بتاؤں گا کہ یہ کہاں پر اس کے جواب موجود ہوتے ہیں تو آپ یوں جا کر وہاں جواب ڈھونڈیں گے، چونکہ یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے، ایک لمبے عرصے سے ہم یہ کام کرا رہے ہیں. اگر آپ اسے دھیان سے سمجھ لیں گے تو پھر کوئی تکلیف آپ کو کسی قسم کی نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے اسے دیکھ لیں گے. 70% یہ جو ہیڈنگ والا جواب ہے، 70% یہ ہیڈنگ ہوتی کدھر ہے؟ یعنی پہلے تو یہ پتہ چلنا کہ یہ ہے کہاں پر. تو 70% جو آپ کی ہیڈنگ ہے یہ آپ کے پیراگراف کے بالکل شروع میں یا بالکل آخر میں ہوتی ہے. کہاں پر ہوتی ہے جناب؟ بالکل شروع میں یا بالکل آخر میں. یعنی پہلی 1.5 2 2.5 لائن میں اور آخری 1.5 2 2.5 لائن میں آپ کو وہیں پر ملے گی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو باقی کے جو 30% ہے وہ 20% بھی ہو سکتا ہے، وہ 80% بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو درمیان میں جا کر ہیڈنگ ملتی ہے. جب آپ کو درمیان میں ہیڈنگ ملتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے 7 سوال ہیں سارے کے سارے، 7 میں سے اگر آپ کو 5 شروع اور آخر میں مل رہے ہیں تو 2 ہی ہیں نا جو درمیان میں آ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں. اگر وہ نہیں ملے تو پہلے 2 تو آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں، 5. اب اس میں کیا ہے کہ پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ وہ مل جاتے ہیں اکثر، لیکن جب مل جاتے ہیں تو 2 ہوتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. جب آپ کو لگے کہ 2 ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہیں پر سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے. اب مثال کے طور پر میں اس کو آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہانی کیسے ہو سکتی ہے. مثلا کسی بھی شہر کا نام لے کر ہم کہتے ہیں فلاں شہر کے اندر حالات بہت خراب ہیں، اسٹریٹ کرائمز ہیں کہ بس ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، کرپشن ہے کہ اللہ معاف کرے، ہر جگہ پر آپ کو کرپشن نظر آتی ہے. اور گند اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اس سے بڑھ کر تو کوئی ہر جگہ گند ہی گند نظر آتا ہے ایک طرح سے. اور لوگوں کے اخلاق کے اوپر بات کر کے دیکھ لیں تو وہ بھی چڑچڑے ہوئے ہیں، چونکہ ہر جگہ جو گند دیکھتے ہیں، ٹریفک جیمز ہیں، یہ ہے وہ مسئلہ، بس وہ شہر نہیں، تباہی. اب دیکھیے یہ پورا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک پیراگراف آپ کے سامنے رکھا. اب اگر اس کے متعلق کوئی ہیڈنگ بناتا ہے کہ وہ جو فلاں شہر ہے اس میں اسٹریٹ کرائمز اور کرپشن بڑھ گئی ہے، اور ساتھ ہی کہ فلاں شہر کیا ہے وہ تباہی ہے، تو کون سی والی ہیڈنگ ہونی چاہیے؟ اسپاٹ آن. فلاں شہر کیا بس تباہی ہے، چونکہ اسی کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، وہ اس کی ہیڈنگ لگ سکتی ہے. تو ہیڈنگ ہوتی وہی ہے جو سب کے اپنے اندر سمو لے. اور اگر آپ کو 2 ہیڈنگز ایک جیسی لگے تو اس کو یوں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے، جو ہیڈنگ سما جائے کسی اور ہیڈنگ کے اندر، اس کا مطلب بڑی ہیڈنگ ہوئی ہے اور بڑی آسانی سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور آخری اور اہم بات، آپ کو جب کبھی بھی اس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ میسٹری ہو آپ کی، اس کے اندر آپ کی مہارت ہو جائے، تو ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کر کم از کم 20 سے 25 سوالات ہیڈنگ والے ایک ہی نشست میں کیجیے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر وہ 20 سوالوں میں سے 18 17 16 آپ کو نظر آئیں گے شروع میں ہیڈنگ مل گئی اور آخر میں ہیڈنگ مل گئی. اور بات یہ ہے کہ شروع اور آخر میں ملتی کیوں ہے؟ جو لکھنے کا طریقہ ہے پوری دنیا کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیراگراف جب شروع کرتے ہیں تو شروع میں ایک ٹاپک سینٹنس آتا ہے اور آخر میں کنکلوڈنگ سینٹنس آتا ہے. اور ٹاپک سینٹنس ہی تو بتاتے کہ اس پیراگراف کے اندر کیا ہوگا، اور کنکلوڈنگ سینٹنس ہی تو بتاتے کہ شروع کہاں سے ہوئی تھی بات. اسی لیے آپ کو شروع میں اور آخر میں ہیڈنگ کا جواب مل جاتا ہے. اور اگر آپ کو مزید اس کو لے کر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ نمبر آپ کو دیا گیا ہے، اس نمبر پر آپ ٹیکسٹ کیجئے. اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کے اس کے سوال کا جواب ریکارڈ کر کے ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.